اس وقت مسلمانوں پہ سب سے زیادہ ظلم چین کے صوبے سنگیان میں ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق چین میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ ملک دشمن ہو۔ لیکن چین کے صوبے میں جو ظلم ہو رہا ہے، زبردستی شراب پلوائی جاتی ہے، زبردستی روزے توڑوائے جاتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کی زبردستی چائنیز سے شادی کروائی جاتی ہے غیر مسلموں سے۔ حال ہی میں چینی حکام نے ایک جامع مسجد کو صرف اس لیے شہید کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اس کے گنبد اور مینار مشرقی طرز پر بنے ہوئے ہیں، جس کے خلاف ہزاروں مسلمان مسجد کے باہر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ چین اپنے ظالمانہ کردار کو دنیا کے سامنے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتا رہا ہے، چنانچہ اس وقت بھی اس نے عالمی میڈیا پر ہی غلط بیانی کا الزام عائد کر کے ان خبروں کو غلط قرار دیا ہے۔ حالانکہ چین کی ظالمانہ پالیسی کو پوری دنیا حتیٰ کہ چین کے باشندے بھی کبھی نہیں بھول سکتے۔ 3 جون 1999 کو رونما ہونے والے اس واقعے کے عینی شاہدین آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جب چین کی حکومت کے خلاف بیجنگ شہر کے مشہور چوک پر طلبہ نے مظاہرہ کیا تھا، جو ان کا قانونی حق بھی تھا، تو چین کی فوج نے حکومت کے اشارے پر بندوقوں اور ٹینکوں کے ذریعے پرامن مظاہرہ کرنے والے اپنے ہی ملک کے ہزاروں طلبہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تائیوان میں مسلمانوں پر تو چین کے مظالم کی ایک طویل داستان ہے، جس کی خبریں وہ 2000 کلومیٹر پر محیط دیواریں چین کے باہر جانے سے روک دیتا تھا، مگر سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں چین کی طرف سے مسلمانوں پر ہو رہے مظالم کی خبریں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں۔ سینکڑوں سال کی تاریخ گواہ ہے کہ چین نے ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے چین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مشرقی ترکستان کا علاقہ جس کی سرحدیں منگولیا، روس، قازقستان، کرغزستان، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان سے ملتی ہیں۔ اس صوبے کو اب سنکیانگ یا شنجیانگ کہتے ہیں، جس پر عرصہ دراز تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور چین نے اس علاقے پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اس علاقے میں ترک مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد رہتی ہے۔ اس صوبے کا دارالحکومت ارومچی ہے، جبکہ کاشغر سب سے بڑا شہر ہے۔ دوسرے وہ مسلمان ہیں جو مشرقی ترکستان کے علاوہ چین کے دیگر مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہیں، جن کی تعداد بہت زیادہ تو نہیں، لیکن مجموعی طور پر پورے چین میں تقریباً 10 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ یعنی چین میں موجود مسلمانوں کی تعداد مصر کی آبادی سے بھی زیادہ ہے، جو تمام عرب ممالک میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال قبل 29 ہجری میں چین میں اسلام کا پیغام اس وقت پہنچا جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کا پیغام پہنچانے کی غرض سے ایک وفد چین ارسال کیا تھا۔ اس کے بعد بھی وفود بھیجنے کا سلسلہ جاری رہا۔ مشرقی ترکستان، جس پر چین نے آج تک قبضہ کر رکھا ہے، اس کو بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن مالک کے دور میں فتح کیا گیا تھا۔ ترکستان کے معنی ترکوں کی سرزمین کے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ترکستان کو مغربی اور مشرقی ترکستان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مغربی ترکستان وہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے جس پر سوویت یونین نے قبضہ کر لیا تھا۔ مشرقی ترکستان میں طویل عرصہ تک مسلمانوں کی حکومت رہنے کی وجہ سے اس علاقے کی بڑی تعداد مسلمان ہے، لیکن 1644 میں مانچو خاندان کے قبضے کے بعد سے مسلمانوں کے حالات خراب ہو گئے۔ سن 1760 میں چین نے مشرقی ترکستان پر قبضہ کر کے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا۔ متعدد مرتبہ مسلمانوں نے اس علاقے کو حاصل کیا، مگر چین کے ظالموں نے بڑی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کر کے پھر قبضہ کر لیا۔